عنکبوت قسط نمبر 70۔ مینار کا شیشے کا قلعہ اب ایک قید خانے میں بدل چکا تھا۔ اندر پولیس کی تفتیش کی خاموش دہشت تھی اور باہر ہزاروں سروں پر سوار جنون کا شور۔ اس ہجوم میں سب سے آگے چہرے پر انتقام کی تسکین لیے دانیال کھڑا تھا۔ وہ بازو پھیلا کر نعرے لگوا رہا تھا، لوگوں کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا، جیسے وہ اس آگ کا سب سے بڑا پجاری ہو۔ حالات لمحہ بہ لمحہ قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ پولیس کی رکاوٹیں کمزور پڑنے لگی تھی۔ ہجوم اب صرف نعرے نہیں لگا رہا تھا، وہ پتھر برسا رہا تھا۔ مینار کی چمکدار کھڑکیوں پر پتھروں کی برسات ہو رہی تھی اور ہر ٹکر کے ساتھ شیشے پر دراڑیں پڑنے کی خوفناک آواز اندر گونجتی۔ جو اہم سٹاف اندر موجود تھا وہ بھی خوف زدہ تھا۔ ولی کو پولیس کے ساتھ مل کر حالات قابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بھانپ لیا تھا کہ حالات سب ان کے قابو سے باہر تھے۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں برف کی طرح سرد تھی۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ فون کی اسکرین پر 2 لفظ چمکے، بگ بی۔ دوسری طرف سے فوراً فون اٹھا لیا گیا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے ایک کمانڈر اپنے سپریم کمانڈر کو رپورٹ دے رہا ہو۔ بگ بی، اٹس یور ٹرن ناؤ۔ اس نے باہر پتھر برساتے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور اطلاع دی، پھر فون بند کر دیا۔ جس افریت نے منار کو چاروں طرف سے گھیرا تھا، اس سے لڑنے کے لیے رئیس اورنگزیب جیسے افریت کی ہی ضرورت تھی۔ دوسری جانب شہر کے سب سے بلند اور محفوظ ٹاور میں رئیس ہیڈ آفس میں ماحول کسی جنگی کمرے سے کم نہیں تھا۔ روزہ کے آفس میں کئی ٹیکنیکل ماہرین کے ساتھ شدید کھنچاؤ کا عالم تھا۔ درجنوں اسکرینز پر بدلتے ہوئے کوڈز، ڈیٹا، گرافکس اور سوشل میڈیا ٹرینڈز کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ عروضہ خود مرکزی سسٹم کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر کسی مشین گن کی طرح چل رہی تھی اور آنکھیں اسکرین پر گڑی تھی اور پیشانی پر گہرے بل پڑے ہوئے تھے۔ یہ ویڈیو فیک ہے، 101% فیک، اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ٹیکنیشین سے غصے میں کہا۔ یہ فریم 17.3 پر آڈیو اور ویڈیو سنک میں مائکرو سیکنڈ کا لیگ ہے۔ ایک عام آنکھ اسے کبھی نہیں پکڑ سکتی، مگر سسٹم دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے ایک اور اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ لائٹنگ دیکھو۔ رانیہ کے چہرے پر پڑنے والی روشنی کا زاویہ اور پس منظر میں موجود کھڑکی سے آتی روشنی کا اینگل مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ گرین اسکرین پر شوٹ کی گئی ہے اور بعد میں بیک گراؤنڈ ڈالا گیا ہے۔ اس کی آواز تیز اور تکنیکی تھی، اس میں ایک ماہر کی جھنجھلاہٹ تھی جس کی مہارت کو چیلنج کیا گیا۔ یہاں سے کمشنر کو فون پہلے ہی جا چکا تھا، انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک رپورٹ نہیں آتی فجر معراج پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا اعلیٰ ترین استعمال ہے، مگر یہ اندھی جذباتی عوام یہ کبھی نہیں مانیں گی۔ انہیں ثبوت نہیں، صرف تماشا چاہیے۔ اس کی ٹیم سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ ویڈیو کا سرور ٹریس نہیں کر پا رہی تھی۔ لعنت ہے، وہ گھر آئی۔ جس نے بھی اسے اپلوڈ کیا وہ کوئی اناڑی نہیں ہے۔ اس نے کم از کم 7 پراکسی سرورز اور ایک ڈائنامک IP نیٹ ورک کا استعمال کیا۔ ہر چند سیکنڈ بعد لوکیشن بدل رہی ہے۔ یہ کام کسی پروفیشنل کا ہے۔ تبھی اس کے سامنے لگی بڑی اسکرین پر ولی کی کال کا الرٹ آیا، جو سیدھا رئیس اورنگزیب کے پاس کی گئی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے پرسنل انٹرکام پر رئیس کی گہری اور پرسکون آواز ابھری۔ عروضہ، وہ لوگ منار پر ہیں، تمہیں 10 منٹ لگنے چاہیے۔ حکم واضح تھا۔ عروضہ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر موجود تفتیش کی جھنجھلاہٹ اب ایک سرد عملی ارادے میں بدل چکی تھی۔ ٹیم بی، منار کے تمام CCTV کے لائیو فیڈ میرے ٹیبلٹ پر ڈالو۔ ولی نے اسے منار کی IT ٹیم کنیکٹ کروایا تھا۔ ٹیم سی، جتنی بھی بلیک SUVs ہیں سب باہر نکالو، ہم نکل رہے ہیں۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکا ID کارڈ اتارا اور میز پر پھینکا۔ اب ان سب کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ چند ہی لمحوں میں رئیس اورنگزیب کے ہیڈ کوارٹر کی بیسمنٹ سے سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کا ایک قافلہ کسی شکاری گروہ کی طرح باہر نکلا اور شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگا۔ ان کا رخ منار فیشنز کی طرف تھا۔ اب باری رئیس اورنگزیب کی تھی۔ خطرہ اس کی موجودگی میں نہیں، اس کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا اور وہ اسے مٹانے جا رہا تھا۔ ہوا میں بے چینی اور ایک نامعلوم خطرے کا احساس تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کے باوجود منار کے گرد ایک سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک دور سے انجنوں کی گرج سنائی دینے لگی۔ پہلے ایک مدھم آہٹ تھی، جو پھر ایک طاقتور شور میں بدل گئی۔ آسمان پر کہیں چمکتے نقطے نمودار ہوئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈرون بن گئے۔ ان کی بھنبھناہٹ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اسی اثنا میں زمین پر گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ نمودار ہوا۔ سب سے آگے ایک عالی شان
سیاہ مرسیڈیز تھی جو جگہ بناتی منار کے اندر چلی گئی، جس کے پیچھے سیکیورٹی کی کئی گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے تربیت یافتہ باڈی گارڈز تیزی سے نکلے اور منار کے داخلی دروازے کے سامنے پہلے سے موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط انسانی زنجیر بنا لی۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ کسی بھی صورت میں ہجوم کو آگے بڑھنے نہیں دینا، اور وہ عروضہ اور مراد برآمد ہوئے۔ ان کے چہرے پر تناؤ واضح تھا، لیکن ان کی چال میں ایک عزم جھلک رہا تھا۔ وہ تیزی سے منار کے گیٹ کے باہر پہنچے اور اس ہجوم کے سامنے کھڑے ہو گئے جو کسی بھی لمحے عمارت پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھا۔ پھر سب کی نگاہیں اندر کھڑی اس سیاہ مرسیڈیز پر جم گئی۔ اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ایسا شخص برآمد ہوا جس کا نام ہی خوف اور احترام پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا ایک قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید سیاہ بنا رہا تھا۔ اس کے قدم وزنی تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا گیٹ کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم گیٹ سے باہر رکھا، بے قابو ہوتی ہوئی عوام پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی۔ لوگ اپنی جگہوں پر جیسے میخوں سے گڑ گئے۔ ان کی چیخیں اور نعرے ایک دم سے تھم گئے۔ جتنے قدم رئیس آگے بڑھا رہا تھا، ہجوم اتنے ہی قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور ضبط کا ایک ایسا جان لیوا امتزاج تھا جس میں کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب کا ایک اشارہ، ایک فیصلہ، اور شہر کی فضا بدل جاتی تھی۔ پولیس کا ایک اہلکار جو ہاتھ میں اسپیکر لیے کھڑا تھا، رئیس نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ وہ سمجھ گیا۔ وہ فوراً مائک رئیس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس ہجوم پر ڈالی جو ابھی چند لمحے پہلے تک دیوانہ وار نعرے لگا رہا تھا، اور پھر اس کی آواز مائک سے گونجی۔ میں رئیس اورنگزیب آپ سب سے کہتا ہوں کہ واپس لوٹ جائیے۔ یہاں جو بھی ہوا، جس نے جو بھی کیا، مجرم کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن آپ لوگوں کا یہاں پر دنگا فساد کرنا بالکل غلط ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا اور کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی گرج دار آواز نے ہجوم کے شور کو ایک لمحے میں دبا دیا۔ فجر جو اوپر منار کی عمارت کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اس کا دل ایک انجانے احساس سے بھر گیا۔ وہ جسے منہ بولا مسیحا سمجھتی تھی، کیا واقعی وہ اسے بچانے آیا تھا؟ لیکن کس حق سے؟ اس نے رئیس گروپ کی سیکیورٹی ٹیم کو منار کے چاروں جانب اپنے دائرہ بنائے دیکھا، اور ہزاروں کے ہجوم کے سامنے کھڑا رئیس اورنگزیب وہ ساکت تھی۔ دل کے دھڑکنے کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ ہجوم میں پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، کچھ لوگ سوچ میں گم تھے، یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ رئیس اورنگزیب خود یہاں آیا تھا، مگر کچھ اور تھے جو اس کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ وہ مزید مشتعل ہوئے۔ یہ بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، پہلے بھی یہاں قتل ہوئے تھے، اس کمپنی کا وجود ختم ہونا چاہیے، منار صرف تباہی لاتا ہے۔ ایک شخص چلایا جس کی آواز میں شدید نفرت تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی چیخنے لگے۔ رئیس نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی تپش محسوس ہوئی۔ پھر اس نے اپنی گرفت مائک پر مضبوط کی اور ایک بار پھر بولا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ بلند اور فیصلہ کن تھی۔ منار فیشن کمپنی میرا فیملی بزنس ہے، اور میں آج سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اب کسی نے ذرا سی بھی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس لڑکی کی موت پر غم زدہ ہیں اور انصاف چاہتے ہیں، اور آپ کا یہ حق ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی، اور اگر میری کمپنی کا کوئی بھی شخص اس میں ملوث پایا گیا تو اسے سخت ترین سزا ملے گی، لیکن اگر آپ نے قانون کو توڑا تو آپ کو مجھ سے برا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ نرم بولتا تھا مگر اس کے فیصلے پتھر کے ہوتے تھے۔ فجر یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ فیملی بزنس؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ولی کی طرف دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عالمگیر اور اورنگزیب خاندان ایک ہی ہیں۔ فیملی؟ یہ انکشاف فجر کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسے منار کے ٹوٹے کانچ اپنے جسم میں کھپتے محسوس ہوئے۔ ہجوم میں سے ایک اور آواز ابھری، اس عورت کو باہر نکالو، فجر معراج کو باہر نکالو، وہ قاتل ہے، وہ ڈائن ہے، وہ انسانی زندگیاں کھاتی ہے، اسے مرنا ہوگا۔ کچھ لوگ مسلسل یہی نعرے لگا رہے تھے۔ ہم ہزاروں ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے باہر نکالو۔ ان باتوں نے رئیس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اور میرے پاس ہزاروں ہیرے ہیں، اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم ایک ایک کی قبر پر رکھوں گا۔ یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، اس کا اعلان جنگ تھا۔ اس کی آواز میں وہ طاقت اور یقین تھا کہ شور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا۔ میڈیا کے کیمرے مسلسل ریکارڈنگ کر رہے تھے، صحافی اپنی رپورٹس نشر کر رہے تھے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ آج رئیس اورنگزیب نے سب کے سامنے منار اور فجر معراج سے اپنے رشتے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو بھی ان کے درمیان آئے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اعلان کے بعد منار فیشن کے باہر جمع ہجوم میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جو لوگ غصے سے بفرے ہوئے تھے ان پر ایک خوف اور سکتہ طاری ہو گیا۔
آہستہ آہستہ چھوٹے گروہوں میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے اور پیچھے ہٹتے دکھائی دینے لگے۔ کچھ اب بھی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے، شاید صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے یا پھر کسی نئے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ان کی تعداد اب پہلے سے بہت کم تھی۔ پولیس نے بریگیڈز کو مزید مضبوط کر دیا۔ رئیس گروپ کے باڈی گارڈز بھی اپنی پوزیشنوں پر مستعد کھڑے تھے۔ ان کی سیاہ وردیاں اور سنجیدہ چہرے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں دے رہے تھے۔ منار فیشن اب ایک جزیرے کی طرح لگ رہا تھا جس کے گرد قانون اور طاقت کا ایک مضبوط حصار کھڑا تھا۔ اس سارے منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندے بھی اپنی اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ ان کی گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی تھیں اور وہ مسلسل لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے۔ ہر نیوز چینل پر منار فیشن کی فوٹیج چل رہی تھی اور اینکرز اور تجزیہ کار اس واقعے پر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ رئیس اورنگزیب میدان میں، منار فیشن واقعے پر بڑا اعلان، ایک نیوز اینکر کو کہتے سنا جا سکتا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منار فیشن کے باہر صورتحال اب قدرے پرسکون ہے۔ رئیس اورنگزیب کی آمد اور ان کے سخت بیان کے بعد ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے کہ خود ایک اتنا بڑا کاروباری شخص اس طرح سامنے آیا اور حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے اور کیا رئیس اورنگزیب کے پاس وہ ثبوت موجود ہے جن کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا تھا۔ ہر طرف رانیہ کی موت، منار فیشن اور رئیس اورنگزیب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ہر جگہ ہیش ٹیگز گھوم رہے تھے، لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ رانیہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے اور منار فیشن کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس اورنگزیب جتنی بھی کوشش کر لیں، سچائی چھپ نہیں سکتی۔ ایک صارف نے لکھا تھا کہ یقینی طور پر منار فیشن میں کچھ غلط ہو رہا تھا، ایک لڑکی نے خودکشی کر لی اور اب ان کا مالک آ کر دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ رئیس اورنگزیب کی حمایت میں بھی بول رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رئیس ایک بااثر شخص تھا اور وہ کبھی بھی کسی غلط کام کی حمایت نہیں کرے گا۔ ان کے اعلان کے بعد انہیں یقین تھا کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی۔ رئیس اور فجر کے رشتے کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں زور و شور سے جاری تھی۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فجر معراج اس لیے اب تک محفوظ رہی کیونکہ اسے رئیس اورنگزیب کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی عام شخص پر ایسے الزامات لگتے تو کب کا گرفتار ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ فجر معراج کس بل پر اتنی مغرور تھی؟ ظاہر ہے رئیس اورنگزیب جیسا طاقتور شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب دیکھو کیا ہوگا، لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ بولتا ہے۔ کچھ لوگ اس واقعے کو سراسر جھوٹ اور منار فیشن کی ساکھ کو خراب کرنے کی سازش قرار دے رہے تھے۔ رانیہ کے بارے میں بھی متضاد خبریں گردش کر رہی تھی۔ کچھ لوگ اسے ایک مظلوم لڑکی بتا رہے تھے جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دی۔ وہ اس کی ایک ایسی تصویر بھی شیئر کر رہے تھے جس میں وہ ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی، جبکہ کچھ اور لوگ، خاص طور پر وہ جو منار فیشن کے مخالف تھے، رانیہ کے کردار پر بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں پھیلا رہے تھے جس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ فجر جو اب بھی منار کے اندر موجود تھی، وہ تھک گئی۔ ولی اسے اندر ہی رہنے کا کہہ کر باہر گیا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اس عمارت میں قیدی بن کر مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ دبی دبی سانسوں کے ساتھ اس نے شکستہ کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ رئیس فون پر تھا، جبکہ ولی پولیس والوں سے بات کر رہا تھا۔ رئیس کا قیمتی سوٹ دھوپ میں چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اس کی بے چینی کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے باہر نکل آئی۔ رئیس کی نظر اس پر پڑی۔ اسے یوں باہر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے سیاہ لباس میں دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی، مگر اس کے اندر کا طوفان بفر گیا۔ اس نے فون بند کیا اور ایک دھاڑ سنائی دی، اندر جاؤ۔ یہ حکم تھا، ہاں یہ حکم ہی تھا۔ فجر نے اس کی انسنی کر دی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی، جبکہ رئیس اب رخ موڑے فون کی اسکرین پر چلتی رانیہ کی اصل ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دوبارہ پلٹ کر دیکھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ خراما چلتی آ رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا اندر جاؤ۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ باہر کھڑے وہ دو منظم گروہ ابھی بھی وہی موجود تھے، ٹس سے مس نہ ہو رہے تھے۔ وہ شاید اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں مزید چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، رئیس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واپس اندر لے گیا۔ اسی لمحے ایک گاڑی منار فیشن کے سامنے آ کر رکی۔ یہ فخر کی گاڑی تھی اور فلک اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔
فخر اسے لانا نہیں چاہتا تھا، وہ تو خود بھی نہیں آنا چاہتا تھا، مگر فلک ضد کر کے اسے ساتھ لائی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ فجر اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز اور اندر موجود ملازمین سب یہ منظر سکتے کی کسی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ ولی فوراً پیچھے بھاگا، مگر تب تک رئیس فجر کو اندر کھینچ رہا تھا۔ اس کی نظر میٹنگ روم کے کھلے دروازے پر پڑی اور وہ فجر کو زبردستی اس کے اندر لے گیا۔ دروازہ کھلا اور رئیس نے جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ بیٹھو، یہ بھی حکم تھا۔ اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پھر اسے اتار کر کرسی پر لٹکا دیا۔ اس کے ہر انداز میں ایک خاص نفاست تھی، جبکہ فجر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ رئیس نہیں تھا جس پر وہ بے شمار الزامات لگا سکتی تھی، جس سے وہ باتیں سنا سکتی تھی، جس کے سامنے کینچی کی طرح زبان چلا سکتی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ اسے وہیں جمے دیکھ کر وہ دوبارہ دھاڑا۔ فجر کا دل ایک لمحے کے لیے گھبرایا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور غصے سے رئیس کو گھورتی رہی۔ پھر وہ لمبی میز کی دوسری طرف پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ اس کمپنی کی CEO تھی۔ وہ اس پر اس طرح کیسے چیخ سکتا تھا؟ جب وہ بیٹھ گئی تو رئیس نے ایک کرسی کھینچی اور اس کے سامنے، لیکن کہیں کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ لمبی میز کے آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خواتین کے عالمی حقوق کی سربراہ ہو؟ کیا ہو تم؟ رئیس نے اپنی تلخ گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ رانیہ کی بھیجی ہوئی ویڈیو دیکھ چکا تھا اور دانیال والے واقعے سے بھی پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ ولی دروازے میں نمودار ہوا اور فجر کو ایک نظر دیکھ کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ تم عورتوں کے حقوق کی علم بردار بنی پھرتی ہو۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس ملک میں روز کتنی لڑکیاں ماری جاتی ہیں، کتنی خودکشیاں کرتی ہیں؟ کسی کو پرواہ ہے ان کے خوابوں کی؟ ان کی کوئی اوقات ہے اس معاشرے میں؟ تمہیں لگتا ہے تم سب کو بچا لو گی؟ اس کے الفاظ میں بہتا طنز تھا، زہر بھرا طنز۔ چہرہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ اس کی نظریں فجر پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے 26 سال اس بزنس میں گزارے ہیں، 26 سال، اور اتنی کنٹروورسیز نہیں ہوئی جتنی تمہارے 2.5-3 سالوں میں ہو گئی ہیں۔ آخر تم کر کیا رہی ہو؟ ہاں، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کے الفاظ فجر کے چہرے پر تماچے کی طرح برس رہے تھے۔ میں اس کمپنی کی مالکن ہوں، تم مجھ پر چلا نہیں سکتے۔ وہ غصے سے چلاتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ لال ہو رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ رئیس کا یہ روپ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ رشتہ دار نکل آیا تھا، پھر وہ ڈانٹ کیسے سکتا تھا؟ تم سے 17 سال بڑا ہوں۔ ہاں، میں چلا سکتا ہوں۔ ناؤ شٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن۔ اس کا حکم سخت اور بے لچک تھا۔ اسے فجر کا اٹھنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی بھویں تن گئی، مگر فجر ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں رئیس کی نظروں سے ٹکرا رہی تھی، جھکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا یہ انداز رئیس کی انا کو للکار رہا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھی تو رئیس خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور اسے غور سے دیکھا۔ فجر کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ مجال ہے جو وہ نظریں جھکا لے۔ پھر رئیس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور دباؤ ڈالا۔ یہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ بے اختیار کرسی پر گر پڑی۔ رئیس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اتنے ہی سکون سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تم مجھے زہر لگ رہے ہو، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ مجھے بھی تم کوئی شہد نہیں لگتی ہو، اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو آگ لگائی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مراد کو پکارا۔ مراد، ان مصنفہ محترمہ کو بھی اندر بھیجو۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ باہر ہال میں کھڑی فلک کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فخر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مراد نے اسے دیکھ لیا، جو لان کے ہلکے نیلے اور گلابی رنگ کے سوٹ میں کھڑی تھی۔ اے تتلی، چلو اندر۔ اس نے اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور کمینی مسکراہٹ لیے کہا، ذرا وہ بھی عزت افزائی کروا لیں۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور میٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی۔ اندر بیٹھے دونوں شخص اب بھی ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ فلک نے تھوک نکلا اور ایک جانب آ کر دبک گئی۔ آئیے محترمہ، بس آپ ہی کی تو کمی تھی۔ اس کی آواز میں طنز تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں خواتین کے حقوق پر کتابیں لکھ کر تم انہیں حقوق دلوا دو گی؟ اس کی نظریں اب فلک پر مرکوز تھی۔ وہ اسے اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ اسے فلک کو ملنے والی دھمکیوں کا علم تھا۔ اس کی کتاب کتنی متنازع ہو چکی تھی، اس سے بھی وہ واقف تھا۔ ان کے اس پروجیکٹ کو اس نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس معاملے میں کتنی سنجیدہ تھیں۔ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ میرا پروجیکٹ، فجر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین نے سکھایا نہیں کہ جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو تو منہ بند رکھتے ہیں؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے رئیس نے اپنا رخ فجر کی جانب موڑا اور پھر دانت کچکچا کر کہا۔
فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا، جبکہ رئیس کا پارا ہائی تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آخر اس لڑکی کے اتنے دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے تھے؟ وہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے رئیس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ فلک نے تو خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ آج پہلی بار رئیس کو سربراہ کے روپ میں دیکھ رہی تھی اور اسے ڈرنا بنتا تھا۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا، پھر اپنی حتمی بات کہی۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس میں چھپی دھمکی کسی گرجتے بادل سے زیادہ خوفناک تھی۔ سنو تم دونوں، اور غور سے سنو۔ یہ پروجیکٹ، یہ خواب اور پہچان کی باتیں، یہ سب اسی وقت ختم۔ میں اس فضول کام کو اسپانسر نہیں کر رہا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں ایک حتمی لکیر کھینچی۔ اور آئندہ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی لڑکیوں کی پہچان، ان کی شناخت یا ان کے حقوق پر ایک لفظ بھی کہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی نظریں پہلے فلک پر پڑی جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری یہ کتابیں میں خود مارکیٹ سے اٹھوا کر بین کروں گا، ایک ایک کاپی۔ پھر اس کی نظریں فجر پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فجر کے وجود کو جلا رہی تھی۔ اور منار کو میں اپنے ہاتھوں سے جلاؤں گا۔ یہ دھمکی صاف صاف تھی، اتنی واضح کہ فجر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے۔ مگر رئیس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی تھی۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور میٹنگ روم کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں کوئی عجلت نہیں تھی، جیسے اس نے ابھی کوئی معمولی سا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا، فجر دوبارہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے وجود میں ایک زلزلہ تھا۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، آنکھوں میں نمی نے ایک سیلاب تھا جو بس ٹوٹنے کو تھا۔ رکے، اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ رئیس کے قدم ایک لمحے کو تھمے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رانیہ مر گئی۔ فجر کے ٹوٹے ہوئے الفاظ کمرے میں گونجے۔ وہ کر گئی جو اسے کرنا تھا۔ وہ اس سسٹم کی افریت کی نظر ہو گئی۔ اور کب تک، آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس میں غصہ، بے بسی اور ایک گہرا درد تھا۔ کب تک لڑکیاں اپنے خوابوں سمیت مرتی رہیں گی، ایک انکار پر، غیرت کے نام پر، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کسی کو تو اٹھنا ہوگا، کسی کو تو سٹینڈ لینا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس اندھیرے میں روشنی بنے۔ وہ اب چل کر اس کے سامنے آ رہی تھی، اس کی پشت کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اور اگر آپ، اس نے رئیس کی پیٹھ پر نظریں گاڑ دی، اگر آپ رئیس اورنگزیب ہو کر اپنی اس طاقت کے ساتھ، اپنے اس دبدبے کے ساتھ اس نظام کی افریت سے نہیں لڑ سکتے، تو پھر تف ہے آپ کے اس افریت ہونے پر۔ یہ آخری جملہ ایک چابک کی طرح برسا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ فلک بھی اپنی جگہ پر سکتے میں تھی۔ رئیس چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے کندھوں میں تناؤ ضرور ابھرا تھا۔ اس نے فجر کی پوری بات سنی، ہر ایک لفظ، ہر ایک جذبے کو محسوس کیا، مگر وہ پلٹا نہیں۔ چند لمحوں کو خاموشی کے بعد وہ بغیر ایک لفظ کہے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے یہ معاملہ نپٹانا تھا جو باہر اس کا منتظر تھا۔ جذبات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ فجر وہیں کھڑی تھی، جیسے اس کی ساری ہمت، ساری جان نکل گئی ہو۔ وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے قریب تھی۔ فلک نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ بے جان سی کہہ رہی تھی، ایک اور خواب مارا گیا فلک، ایک اور لڑکی مر گئی۔ وہ ایک کھوئے بے جان لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، جیسے ان میں اب کوئی روشنی باقی نہ رہی ہو۔ اس کی حالت خراب تھی، اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی۔ فلک نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا اور اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ ایک اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار دی گئی تھی۔ دن گزرا، شام ڈھلی، رات ہو گئی۔ کیا صورتحال ہے؟ وہ اب علی سے پوچھ رہا تھا۔ باہر حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن میڈیا کی گاڑیاں اب بھی موجود ہیں۔ وہ کسی بیان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں انتظار کرنے دو۔ اس نے اپنی توجہ صوفے پر بیٹھی فجر پر مرکوز کی۔ تمہارے جذباتی فیصلوں نے اس کمپنی کو آج یہاں لا کھڑا کیا، لیکن اب یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس نے اپنی فون کی اسکرین آن کی اور عروضہ کو کال ملائی۔ وہ رئیس ہیڈ آفس میں تھی۔ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ لوگ ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتے۔ میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ گھرائی، آنکھیں ابھی تک سرخ تھی۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اتنی ہٹ دھرمی کہاں سے آئی تھی اس میں؟ یہ اصولوں پر ڈٹے رہنا کہاں سے سیکھا تھا اس نے؟ عروضہ، مجھے رزلٹ چاہیے، ہر حال میں۔ اس نے رخ موڑا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی، جیسے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک یہ معاملہ نپٹے گا نہیں، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے، دوسری طرف سے عروضہ کی پر اعتماد آواز آئی۔
ویڈیو ایک نامعلوم غیر ملکی سرور سے اپلوڈ ہوئی تھی اور اسے اب خود کار طور پر ڈیلیٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کا ڈیجیٹل سراغ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس ویڈیو کو نہیں پکڑ سکتے تو ہم اس کے بنانے والے کو پکڑیں گے۔ دوسرا راستہ اختیار کرو، دانیال پر فوکس کرو۔ کال بند ہوئی۔ رئیس نے ولی کی طرف دیکھا۔ دانیال کہاں ہے؟ ولی نے ایک ٹیبلٹ آگے بڑھایا۔ اس کے گھر کے باہر ہمارے لوگ موجود ہیں۔ وہ کل رات سے گھر پر ہی ہے، شاید فتح کا جشن منا رہا ہے۔ اس کی فتح کو ماتم میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ اب سارے ثبوت باہر لانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ سرور ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ تو نہیں ملا، پر باقی ثبوت تو ان کے پاس ہی تھے۔ پولیس کمشنر سے بات کرو، انہیں کہو کہ اس لڑکی کی اصل ویڈیو ہمارے پاس ہے جس میں اس نے سچ بتایا۔ اس ویڈیو کی بنیاد پر فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ یہ ویڈیو اس کے مرنے سے پہلے موصول ہوئی تھی تو یہ اصلی تھی۔ ولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ رئیس کا طریقہ تھا، اس نے پہلے کوئی ثبوت باہر نہیں آنے دیا تاکہ دشمن پرسکون رہے، دانیال کہیں بھاگے نہ۔ صبح ہونے سے پہلے پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے دانیال کے محلے کا گھیراؤ کیا۔ انہوں نے بڑی پھرتی اور احتیاط کے ساتھ اسے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے اس کا فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیا۔ جب فون کی تلاشی لی گئی تو سچائی کی پرتیں کھلتی چلی گئی۔ اس کے فون سے رانیہ کی درجنوں تصاویر ملی، کچھ اصلی تھی اور کچھ جبکہ کہیں ایسی نقلی اور قابل اعتراض تصاویر بھی موجود تھی جنہیں ڈیجیٹل طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہ واضح تھا کہ وہ ان اصلی اور نقلی تصویروں کے ذریعے رانیہ کو بلیک میل کر رہا تھا اور اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ رانیہ کی اصل ویڈیو کے ساتھ مل کر یہ ثبوت دانیال کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسی دوران رانیہ کے گھر والوں سے بھی تفتیش جاری تھی جن پر تشدد اور خودکشی پر اکسانے کے الزامات تھے۔ اگلی صبح منار کے کانفرنس ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اسٹیج پر رئیس اورنگزیب، فجر اور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر بیٹھے تھے۔ ولی اور فلک پہلی قطار میں موجود تھے، ان کے ساتھ صفدر بھی تھا۔ رئیس معاملات دیکھ رہا تھا، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ رئیس نے مائک سنبھالا۔ کل یہاں جو کچھ ہوا وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ ایک نوجوان زندگی ضائع ہوئی اور ہم سب اس پر غم زدہ ہیں، لیکن اس غم کی آڑ میں ایک گھناؤنی سازش کی گئی جس کا مقصد منار فیشن کو بدنام کرنا تھا۔ اس کے اشارے پر کانفرنس ہال کی بڑی اسکرین آن ہو گئی۔ پولیس افسر نے تصدیق کی کہ جعلی ویڈیو کے اپلوڈر کا سراغ تو نہ مل سکا کیونکہ اسے انتہائی شاطرانہ انداز میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اصل مجرم یعنی دانیال کو رانیہ کی اپنی ویڈیو اور اس کے فون سے ملنے والے ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے بتایا کہ دانیال رانیہ کو مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے بعد رئیس نے دوبارہ مائک سنبھالا۔ جہاں تک منار فیشن پر لگائے گئے الزامات کا تعلق ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال کو اس کی غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے اس واقعے سے بہت پہلے ہی کمپنی سے برطرف کیا جا چکا تھا۔ ایک سابق ناراض ملازم کے ذاتی فعل کی ذمہ داری کمپنی پر عائد نہیں ہوتی۔ منار فیشن پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سب کی نظریں اب فجر پر تھی جو کل والے لباس میں تھی۔ نہ تو وہ لوگ پوری رات سوئے تھے اور نہ گھر گئے تھے۔ یہ رات انہوں نے منار میں ہی گزاری تھی۔ میرا نام فجر معراج ہے اور میں منار کی CEO ہوں۔ کل تک لوگ مجھے ایک ظالم، ایک قاتل کہہ رہے تھے، آج سب سچائی جان چکے ہیں۔ لیکن سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ رانیہ کو کس نے مارا، سچائی یہ ہے کہ رانیہ کو ہمارے معاشرے کی افریت نے مارا ہے، اس سوچ نے مارا ہے جو عزت کو بیٹی کی جان سے زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ اس کی آنکھیں ستی ہوئی تھی اور اس کی آواز میں درد تھا۔ میں آج ہر اس لڑکی سے بات کرنا چاہتی ہوں جو ڈر رہی ہے، جو خاموش ہے، جو سوچتی ہے کہ ایک تصویر یا ایک ویڈیو اس کی زندگی کا فیصلہ کر دے گی۔ میری بات سنو، اس نے جیسے پوری دنیا کی لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا۔ تمہاری زندگی کسی کی دھمکی سے، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹ سے 1000 گنا زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ فلیش لائٹس ان کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ پہلی رو میں بیٹھا ولی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھا۔ اکثر جب لڑکیاں اس صورتحال سے گزرتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، انہیں لگتا ہے کہ موت ہی واحد حل ہے۔ لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خودکشی ان درندوں کی جیت ہے جو آپ کو ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی جان لے کر آپ انہیں سزا نہیں دیتی بلکہ انہیں کامیاب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ آپ کی جان آپ کے دشمنوں کے لیے اتنی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور اس میں ایک نئی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ ہمت مت ہارو، اگر کوئی تمہیں بلیک میل کرتا ہے، اگر کوئی تمہاری عزت پر حملہ کرتا ہے تو چھپو مت، آگے بڑھو، بات کرو، اپنے والدین کو بتاؤ، دوستوں پر بھروسہ کرو، قانون کی مدد لو، چیخو چلاؤ لیکن خاموش رہ کر اندر ہی اندر گھٹ کر مت مرو۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ والدین تک مارجن نہیں دیتے، وہ بھروسہ نہیں کرتے۔
تمہاری خاموشی تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری ہمت تمہیں بچائے گی، تمہاری شرافت اور تمہاری مظلومیت تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری طاقت تمہیں بچائے گی۔ لوگ تمہیں بیچاری کہیں گے اور تمہارے جنازے پر آنسو بہا کر بھول جائیں گے۔ اس لیے بیچاری بن کر مرنے سے بہتر ہے بلاں بن کر لڑو۔ جو مارے اسے مارو، جو پہچان چھینے اسے چیر پھاڑ دو، لیکن ہمت مت ہارو، اپنی جان مت گواؤ، یہ اتنی سستی نہیں ہے۔ چشمے کے پار بھی اس کی ہزل آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ جملہ ایک گونج کی طرح ہال میں پھیل گیا۔ ایک گہری خاموشی تھی جو اس کے اضطراب کو بیان کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹھا رئیس فخر سے کندھے چوڑے کیے ہوئے تھا۔ اس سے لاکھ اختلافات صحیح، مگر یہاں وہ اس سے متفق تھا۔ اس حادثے نے میرے اندر کی آگ کو بجھایا نہیں بلکہ ایک نئی روشنی بھر دی ہے۔ میں فجر معراج نہ رکوں گی اور نہ جھکوں گی۔ ہم سب مل کر رانیہ اور اس جیسی ہزاروں لڑکیوں کی شناخت کے لیے کام کریں گے۔ منار فیشن اب صرف کاسٹیومز نہیں بنائے گا، یہ ان عورتوں کے لیے ڈھال بنائے گا جو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہیں۔ یہ جنگ آج سے شروع ہوتی ہے۔ میں آج اپنے پروجیکٹ کا اعلان کرتی ہوں جو لڑکیوں کی شناخت اور پہچان کے لیے۔ یہ پروجیکٹ رانیہ بہت جلد منظر عام پر آئے گا۔ مجھے امید ہے اس حادثے کے بعد لوگ ضرور اپنی سوچ بدلیں گے۔ پتہ نہیں لوگ سوچ بدلتے یا نہیں، مگر میڈیا کا بیانیہ بدل چکا تھا۔ رئیس کے چہرے پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک سرکش لڑکی کو ایک لیڈر بنتے دیکھ لیا تھا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر آج اس جنگ کا سب سے بڑا سپاہی تیار ہو چکا تھا۔ منار کے در و دیوار آج ایک عجیب سی سنجیدگی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ہال میں آتی دھوپ جو ہمیشہ لوگوں کی گہما گہمی اور کہکوں سے روشن رہتی تھی، آج کچھ ہلکی، محتاط اور خاموش سی لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی، مگر ان میں وہ چمک نہیں تھی جیسے خود بھی رانیہ کے لیے سوگوار ہو۔ سحر پہر کا وقت تھا۔ مرکزی ہال کے دروازے کھل چکے تھے۔ اندر سے تازہ پھولوں کی ہلکی خوشبو آ رہی تھی، لیکن ان خوشبوؤں میں اب ایک سوگوار خاموشی رچ بس گئی تھی۔ عملہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں نظریں جھکائے مدھم قدموں سے ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ کل کے طوفان کے بعد یہ آج کا پہلا دن تھا۔ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب ہونٹوں پر خاموش اور دل میں دعا لیے چل رہی تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا، کچھ سوال، کچھ خوف، کچھ عزم، مگر ایک چیز ہر دل میں مشترک تھی، رانیہ کا دکھ۔ وہ اب اس ہال میں نہیں تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی سب پر ایک بوجھ بن کر چھائی ہوئی تھی۔ اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی۔ سب یہی سوچ رہے تھے، لیکن ان آنکھوں میں اب صرف آنسو نہیں تھے، عزم بھی تھا۔ آنکھوں کے نیچے کی تھکن اس رات کی گواہی دے رہی تھی، مگر وہ سب لڑکیاں خاموشی سے خود سے وعدہ کر چکے تھے، اب کوئی اور رانیہ نہیں مرے گی، اب ہم خود کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اسی لمحے ہال کے مرکزی دروازے کے قریب کچھ حرکت ہوئی۔ رئیس اورنگزیب کھڑا تھا، جانے کے لیے تیار۔ وہ اپنے کوٹ کے بغیر تھا جو اس نے کل اتارا تھا۔ فلک اور فخر جا چکے تھے۔ عروضہ اور مراد ہیڈ آفس میں تھے۔ باہر گارڈز مستعد تھے۔ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ میرا کوٹ، اس نے قدرے آہستہ آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سامنے سے گھبرائی ہوئی عالیہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کوٹ تھامے بڑھتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں رئیس اورنگزیب کا کوٹ تھا۔ وہی شخص جو لمحوں میں فیصلے کرتا تھا، جس کے ایک حکم سے شہر کی فضا بدل جاتی تھی۔ باخدا وہ اس کا کوٹ تھامے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور چہرے پر حیرت چھپی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی حقیقی انسان نہیں، کوئی افسانوی کردار ہو۔ تھینک یو، رئیس نے کوٹ لیتے ہوئے مختصراً کہا، اور عالیہ ایک تیز دھڑکن لیے واپس پلٹ گئی۔ چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ میں ابھی جا رہا ہوں، میرے خیال سے تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اس نے فجر سے کہا جو ایک صوفے پر بیٹھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کی دبیز پڑ تھی، خاموش، سپاٹ، جیسے وہ خود میں گم ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم جاؤ، میں باقی سب سنبھال لوں گا۔ صفدر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فجر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جسم میں جان نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ اب اکیلی رہنا چاہتی تھی، کچھ وقت، کچھ خاموشی، کچھ گریہ، ایک بار پھر خود پر ملعون ہونے کا الزام لگا کر تھوڑا سا اکیلے میں رو لینا چاہتی تھی۔ سب اسی کی وجہ سے ہی تو ہوتا تھا، وہ تھی ہی ملعون۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سیاہ گاڑی ترنم ہاؤس کی جانب روانہ تھی۔ ولی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رئیس برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ فجر پیچھے نیم دراز آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔
گاڑی کے اندر موت سا سکوت تھا، نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کوئی سانس تیز تھی، صرف گاڑی کے ٹائروں کی سرسراہٹ تھی اور اس دن کا بوجھ جو تینوں کے سینے پر دھرا تھا۔ رئیس خاموش تھا، جبکہ ولی سمجھ رہا تھا کہ فجر کو وقت دینا کس قدر ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لفظ ابھی کسی کام کے نہیں تھے، اسے خود کو سمیٹنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور یہ تبھی ہوتا جب وہ کچھ وقت اکیلے گزارتی۔ اسے سپیس دینا ضروری تھا۔ گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ اس کے قدم جیسے خود ہی زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ اس کے وجود میں بکھراؤ تھا، شکست تھی، مگر ایک عجیب سی مکمل خاموشی بھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، اماں نے اسے دیکھا مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ بانو کچن سے نکلی، کھانے کا پوچھا، لیکن فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا، پانی جیسے اس کے چہرے سے تھکن دھو رہا ہو، مگر اندر کی تھکن کہاں جاتی۔ واپس آ کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی، پلکیں نم تھی، دل دھڑک رہا تھا مگر دماغ شور سے بھرا تھا۔ چیخیں، آوازیں، جملے، طنز، الزامات سب ایک ساتھ چل رہے تھے۔ آج اگر رئیس نہ ہوتا تو منار جل چکا ہوتا، اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، چھت پر خالی نظریں گاڑ کر، پھر جیسے کوئی ٹوٹا ہوا درخت آہستہ آہستہ جھک کر زمین سے لپٹ جائے، وہ بھی آہستہ آہستہ نیند کے نرم اندھیرے میں اترنے لگی۔ ریلیکسنٹ نے کچھ مدد دی، شور آہستہ ہوا، اندر کی چیخیں مدھم ہوئی، سانسیں ہموار ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی، وہ نیند جو بہت ضروری تھی ان زخموں کے لیے جو آنکھوں سے نہیں اندر کی گہرائیوں میں لگے تھے، ان آوازوں کے لیے جو اکثر خاموشیوں میں چیختی تھی، ان آوازوں کے لیے جو بار بار مر کر بھی سانس لیتے تھے۔ آج وہ لڑکھڑائی ضرور تھی، ٹوٹی ضرور تھی، مگر نہ گری تھی نہ جھکی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس ایپیسوڈ کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح یہ ساری سچویشن ہوتی ہے اور لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، تو کتنا پروپیگنڈا پھیلاتا ہے یہ دانیال، اور کتنا گھٹیا ہے یار۔ کچھ لوگ کتنے گھٹیا ہوتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو ایسے بلیک میل کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مطلب وہ مرد ہی نہیں ہوتے، میں تو یہی کہوں گی نامرد ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور مطلب یار مرد تو ایسے نہیں ہوتے نا، مرد ایک مرد کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی مردانگی ہوتی ہے، ایسی چولے مارنا، ایسی گھٹیا حرکتیں، نیچ حرکتیں کرنا تو بہت ہی نا مطلب لو ہے، وہ انسانیت کے لیول سے بھی نیچے گرنا، کہ آپ ایک اپنے سے مطلب ظاہر سی بات ہے عورت کو کمپیریٹیولی یہی ہے نا کہ وہ اس سے کمی ہے تو اس کو اس طرح سے کرنا، تنگ کرنا، اور پھر اس کے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ مطلب اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں نا لوگ۔ اور سب سے بڑی بات، خود کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، سچویشن جیسی بھی ہو۔ اگر آپ ٹھیک ہو نا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، مطلب صحیح ہے وہ تھی لیکن اس نے چھوڑ دیا تھا، مطلب توبہ تو یار اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں نا، تو پھر انسان کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ وہ کون ہے کہ آپ کو وہ کریں، آپ کو اس طرح سے بلیم کریں یا آپ کا جینا اس طرح تنگ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو نہیں ہے نا اس طرح کی وہ حرکتیں کریں یا ان کو زیب نہیں دیتا۔ تو اس سے بھی غلطی ہوئی لیکن پھر وہ پیچھے ہٹ گئی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لڑکے نے کتنی چیپ حرکت کی، اور پھر اس کی فیملی کو چاہیے تھا کہ اپنی بچی کو سپورٹ کرتے، کہ غلطیاں تو انسانوں سے ہو ہی جاتی ہیں نا۔ مطلب ایک چیز اگر ہو گئی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کر رہا ہے اور پھر اس کو احساس بھی نہیں ہے نا، تو ایک چیز ہے اس کو پتہ بھی ہے اس نے غلط کیا ہے، تو اس سچویشن میں آپ اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کے بجائے آپ اس کو ہی الزام دے رہے ہو، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو پھر اس کا جس طرح سے وہ ساری مطلب کچھ لوگ اتنا ان کا نہیں ہوتا، ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا کہ وہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکے، یا اتنے زیادہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو ان کے پاس پھر ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ خود کو ختم کر لیں۔ اب وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے، وچ از ویری رانگ، بہت غلط بات ہے۔ آپ کو مطلب یار خودکشی کا بہت زیادہ گناہ ہے، خود کو ختم کرنا، اللہ کے جو ہیں مطلب جو نظام ہے اس سے ہٹ کر خود کی جان لے لینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور لڑکیوں خود کو اتنا نہیں کرنا چاہیے یار، مطلب میں یہ نہیں کہتی، دیکھو میری بات اب سنو، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، آپ کی عزت نہیں ہونی چاہیے وہ، لیکن یار سب سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کا خود کا ضمیر، ٹھیک ہے؟
میں کہتی ہوں دنیا مطلب اللہ نہ کرے کہ کسی کبھی ایسی سچویشن آئے، سب کو منانا یا بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر انفارچونیٹلی کبھی ایسی سچویشن آ بھی جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے ضمیر کی آواز. آپ نے نہیں غلط کیا تو آپ مطلب ایکسٹریم لیول تک مت جاؤ. خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ ایک طرح سے ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں خود کو پھینک دیتے ہو، اور وہ تو اگلا والا جو بات ہے وہ تو پھر ساری مطلب اگلی ساری زندگی کے لیے وہی تو اصل زندگی ہے. یہ تو بس وقتی ہے کہ امتحان ہے، اور اس سے ہی آپ لوگ اس طرح کر لیتے ہیں. مطلب میں چاہتی ہوں اس وقت، کیونکہ میری زیادہ تر جو لسنرز ہیں وہ لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی لڑکیاں اتنی ایموشنلی ویک ہوں اور اس طرح کے کبھی کوئی ڈیسیژن لیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ لوگ بچیں ایسے ٹاکسک لڑکوں سے، ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ سے. اور مطلب یار جو آپ کا ہوتا ہے نا محرم، یا جو آپ کا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ سے ایسی حرکتیں نہیں کروائے گا. پکچر لینا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ صرف وقتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی اتنا ہی ڈیسپریٹ ہو رہا ہے آپ کے لیے تو حلال ریلیشن رکھو نا یار، تو شادی کرو، اس چیز کو حلال کرو. یہ وقتی طور پر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے، کہ ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کرنا، ہوٹلنگ کرنا، گھومنا پھرنا. ہٹ ربش یار، مطلب نہیں اچھی بات یہ. آپ لوگ اپنی کبھی بھی لمٹ کراس نہیں کریں، اپنی لمٹس میں رہیں، اور کبھی بھی اس حد تک چیزوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہو بھی جائیں تو کبھی بھی اتنا ایکسٹریم لیول پر نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے، اور کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، میں ہی خراب ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی. خود کو معاف کرنا بھی سیکھیں. آپ لوگ فرشتے نہیں ہیں، آپ لوگ انسان ہیں، اور انسان کیا ہوتے ہیں؟ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں. لیکن غلطیوں کے بعد اس کی ریئلائزیشن نہ ہونا، اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کو پھر درست کرنے کی کوشش کریں، اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اور تو خیر ہم دوبارہ ناول کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یار ناول کا جو بیسک ہوتا ہے نا، وہ یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے، آپ کو سمجھایا جائے. تو جو میرے دل میں بات تھی وہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں. تو ایکسٹریم لیول تک کیا ہی ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے. لوگ ہیں ہی کون؟ مطلب لوگ ایسے ہیں کہ مطلب اگر ہم اپنی بات کریں، اگر ہمیں کوئی اور ٹاپک ملتا ہے نا، تو ہم مطلب میں ایسے نہیں کرتی، مجھے نہیں پسند کہ میں گاسپ کروں، کسی کی ذات کو ڈسکس کروں. اگر کروں بھی تو مطلب اتنے ایکسٹریم لیول پر جا کر نہیں کرتے. لیکن پھر بھی آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک ملتا ہے تو آپ اس پر کتنی دیر تک بات کرتے ہیں؟ مطلب 5 منٹ بھی نہیں کرتے ہوں گے، بہت 2 منٹ بھی بمشکل ایک چیز پر تبصرہ کرتے ہوں گے. تو لوگ تو ایسے ہی ہیں فضول، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ بڑی ایکسٹریم لیول کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سب کی چیزیں ڈائجسٹ کر رہا ہے، اور جو بول رہے ہیں ان کے لیے تو بس ایک بات ہے، وہ انہوں نے کیا جیسے کہ ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں اور اسکرولنگ کرتے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں. ان کے لیے ایک ٹاپک ہوتا ہے، وہ تبصرہ کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو، ایسے فضول لوگوں کو، جو فضول لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چیپ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی، یہ کیا وہ کیا. یہ چیپ لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اتنی امپورٹنس دیتے ہی نہیں. صحیح ہے، میں کہتی ہوں بس سب سے بڑی آواز جو ہوتی ہے نا، وہ ضمیر کی ہوتی ہے. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اگر آپ نے ضمیر کو سیٹسفائیڈ ہے، اب آپ کا ضمیر جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اس کی عدالت ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا کی کوئی عدالت ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جو انر ہوتا ہے نا، جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد خیر ہم ناول کی طرف پھر آتے ہیں. جس طرح سے ساری سچویشن رئیس نے سنبھالی، بہت اچھا لگا. اچھا، میری پتہ ہی نہیں مجھے کیوں ریئلائزیشن ہوئی کہ میں چاہ رہی تھی کہ کاش رئیس کی یہ بیٹی نکل آئے. پتہ نہیں کیوں میرے مائنڈ میں ایسی بات ہوئی کہ منار اور یہ رئیس کی بیٹی نکل آئے تو کتنا اچھا ہو جائے گا.
اس کا ماموں والا وہ سین بھی ختم ہو جائے گا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے گا یہ وہ. لیکن آف کورس ایسا نہیں ہونا. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ منار کی بیٹی مطلب اتنی، پھر وہ جس طرح سے فخر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تو وہ کیا، میرے خیال پچھلے ایپیسوڈ میں تھی یہ بات کہ میری تو پھوپھو اتنی بڑی ہیں تو ان کی اتنی ینگ بیٹی وہ تو فلک سے بھی چھوٹی لگ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو جھول ہے کہانی میں جو ہمیں نہیں پتہ. اس نے خودکشی کی کب کی انہوں نے نہیں یہ بتایا، انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے فوراً شادی کے بعد خودکشی کی، مطلب فوراً سب کے ایکسیڈنٹ کے بعد منار نے خودکشی کی. ٹھیک ہے، یہ کہیں بھی واضح نہیں ہے. بس اتنا ہی اس نے، ولی نے پوچھا تو اچھا منار کا کیا بنا، تو اس نے کہا کہ اس نے خودکشی کر دی. یہ واضح نہیں ہوا کہ کیسے خودکشی ہوئی، کیا سچویشن ہوئی، کس طرح کا سین ہوا. کسی نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا. ابھی ہمیں منار کی سٹوری کا علم ہی نہیں ہے، اس کی سٹوری کا علم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اس کے ساتھ کیا ہوا. برہان گردیزی والا سین کس طرح سے ہوا، برہان نہیں، اس کے چچا کا فرقان گردیزی کا کیا سین ہوا اور کیا سینیریو بنا. ٹھیک ہے، تو دانیال کے ساتھ بہت اچھا ہوا. وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا. اس کے ساتھ تو اس کو تو اتنے کوڑے مارے جائیں نا تو اس کو پتہ چلے. صحیح ہے، اس کی فیملی کے ساتھ جو رانیہ کی فیملی ہے اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہوا. مطلب یار آپ اپنی بیٹی کا ساتھ دو، آپ کیوں اس طرح کرتے ہو یار. دنیا مجھے سمجھ نہیں آتی کون لوگ، کیسے لوگ. دنیا بکواس ہے. مطلب یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو یہ سارے بکواس فضول، مجھے تو لگتا ہے کہ میں منہ توڑوں. مجھے بہت غصہ آتا ہے اگر کوئی اس طرح کی گوسپ والی باتیں کرے یا اس طرح سے مجھے کوئی بات کرے. اگر میرے علم میں آ جائے، میرے اگر علم میں نہیں ہے نا تو تم لوگ مرضی کرتے رہو، مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر میرے علم میں ہے نا تو میں تو پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں اس کو سنا دیتی ہوں. مطلب میں دل میں رکھنے والی بندی نہیں ہوں کہ اگر مجھے کسی کی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اگر میں کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں بات کرنے میں اور مجھے نہیں پسند تو میں بتا دیتی ہوں مجھے کوئی چیز پسند نہیں آ رہی. تو اس طرح سے بس لوگ بہت گھٹیا ہوتے ہیں. کبھی بھی ان کو اپنی نفس پر نہیں کرنا چاہیے. آپ کوئی اور پریشانی پال لو، یہ لوگوں والی پریشانی ختم کر دو. یہ والی پالو کہ آپ میری تو آج کل یہ ہے کہ میری لائف میں کوئی بیلنس نہیں ہو رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اب مجھے کس طرح سے مطلب روٹین کی سمجھ نہیں آ رہی اب کیونکہ میں اب صرف ایک ہی کام کرتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے اگر ایکسرسائز کرنی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے، مجھے دن میں کتنا پانی پینا چاہیے، مجھے کھانا پینا کتنا کھانا چاہیے، میری باڈی میں کیا چیز کی کمی ہے اور مجھے کس طرح سے اسٹرانگ بننا چاہیے، مجھے اپنے بالوں میں کیا ریمیڈیز یوز کرنی چاہیے. میرے تو آج کل یہ والے پرابلمس ہیں. اگر کرنے ہیں تو اس طرح کے پرابلمس یار اس طرح کے پرابلمس اپنی لائف میں لے آؤ. آپ لوگ اپنی کیئر کرو، سیلف کیئر کرو، اپنے بارے میں سوچو. دنیا گئی بہار میں، سب گئے بہار میں، کوئی بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیونکہ اس ایپیسوڈ میں بہت زیادہ بول چکی ہوں اور ضروری نہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں اتنا زیادہ بولوں کیونکہ ٹاپک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور سم ٹائمز میں بہت زیادہ مشکل سے یہ پہلے ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اور اس پر تبصرہ کروں. تو میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ چلو بس ختم کریں اس کو ادھر ہی، تو اس لیے پھر میں اس کو ادھر ختم کر دیتی ہوں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.